رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الرَّءُوفُ الرَّحِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فقد قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد قرآن کریم فرقان حمید سے سورہ کہف شریف کی آیت نمبر 52 کے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا۔ گزشتہ درس قرآن کریم کے سلسلے میں اسی سورہ کہف شریف کی آیت 45 تا 51 تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کے ضمن میں چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی تھیں، جس کے تحت اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی بے ثباتی اور قیامت کے قائم ہونے اور کفار کے اس دن مصائب و آلام میں مبتلا ہونے کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اب ان اگلی آیات مبارکہ میں مزید کفار کی قیامت میں بدحالی کا اور قرآن کریم فرقان حمید کے ان کفار اور مشرکین کے لیے آخری پیغام ہدایت ہونے اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرتے ہوئے قرآن کریم کی طرف رجوع کرنے کا بیان ارشاد فرمایا۔ لہذا رب کائنات نے قیامت کے اسی احوال کا بیان جاری رکھتے ہوئے جو گزشتہ آیات طیبات میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا تھا، ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور جس دن فرمائے گا کہ پکارو میرے شریکوں کو جو تم گمان کرتے تھے، جنہیں بھی، جن کافروں نے بھی اور جب بھی، کیونکہ ہر زمانے میں مشرکین مختلف نوعیت کے شرکاء کو معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے رہے۔ نوعیتیں تبدیل رہیں، کبھی بتوں کو خدا کا شریک کہا گیا، کبھی مظاہر فطرت میں سے مثلا چاند، سورج اور درختوں کو خدا کا شریک ٹھہرایا گیا، اور کبھی دیگر مخلوقات میں سے مثلا جانوروں کو یا جنات کو
حتیٰ کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا گیا، اور مختلف نوعیت کے شرک کا ارتکاب مختلف زمانوں میں اور مختلف قوموں کے لوگ اپنے اپنے طور پر کرتے رہے، سب اس میں مخاطب ہیں۔ اور رب کائنات ان سب سے فرما رہا ہے کہ آج اس بات پر غور کر لو، آج اس بات کو سمجھ لو کہ اس دن تم سے یہ کہا جائے گا کہ بھئی آج جنہیں تم اللہ کا شریک گمان کرتے تھے نا، ان کو پکارو، یعنی اللہ کا عذاب دیکھ کر اس سے بچنے کے لیے، یا اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرنے کے لیے، یا اللہ تبارک تعالیٰ نے جو انجام تمہارے کفر و شرک کی وجہ سے جہنم میں داخلے کی صورت میں تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے، اس سے بچنے کے لیے، یعنی اپنی مدد کے لیے اپنے جھوٹے معبودوں کو جنہیں تم اپنے گمان میں معبود سمجھتے تھے پکارو۔ یہ مفسرین کرام فرماتے ہیں ان کی مجبوری ظاہر کرنے کے لیے ہوگا، کہا جائے گا ان سے بطور طعن کہ بھئی بلاؤ، پکارو۔ اور پھر رب کائنات نے ارشاد فرمایا فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، تو انہیں پکاریں گے، یعنی مشرکین جس کو اللہ کا شریک ٹھہرایا، یعنی بتوں کے پجاری بتوں کو پکاریں گے، جنات کے پجاری جنات کو پکاریں گے، جس نے جس چیز کو بھی اپنا معبود مانا تھا وہ اسے پکارے گا۔ لیکن رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ ان کو پکاریں گے تو، لیکن انہیں ہرگز کوئی جواب میسر نہیں آئے گا ان کی طرف سے۔ اللہ فرما فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے، اور یہاں جواب نہ دینے سے مراد ہے وہ ان کی کوئی مدد نہیں کریں گے۔ ورنہ بعض روایات میں بلکہ بعض آیات میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس دن جھوٹے معبود کلام کریں گے اور اپنے پجاریوں سے بیزاری کا اظہار کریں گے کہ ہم نے تمہیں کہا تھا کہ ہمیں معبود بناؤ، کیا ہم نے تمہیں حکم دیا تھا کہ ہماری عبادت کرو؟ یعنی وہ جواب ان معنوں میں تو ہوگا، لیکن یہاں جو بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ فرما رہا فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، وہ انہیں جواب نہیں دیں گے، اس سے مراد ہے کہ کیونکہ وہ مدد کے لیے پکاریں گے تو وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ یہاں یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ بات ان لوگوں کے لیے ہو رہی ہے جنہوں نے کسی بھی زمانے میں کسی کو بھی خدا کا شریک ٹھہرایا اور اس کو عبادت کے لائق سمجھا۔ ہرگز کوئی شخص ان آیات مبارکہ کا مصداق انبیاء کرام کو اور اولیاء کرام کو نہیں ٹھہرا سکتا، یعنی ان معنوں میں کہ اہل سنت و جماعت انبیاء کرام سے مدد مانگنے کو اور اللہ کی عطا سے ان کے مدد کرنے کی صلاحیت رکھنے کو بطور عقیدہ مانتے ہیں کہ اللہ کے ولی اللہ کی عطا سے اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ کے نبی اللہ کی عطا سے اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن کیونکہ اہل ایمان کا یہ مدد مانگنا اللہ کے مقابلے میں نہیں ہوتا، ان کو معبود سمجھ کے نہیں ہوتا، بلکہ ان کو اللہ کا بندہ سمجھ کے، اللہ کا محبوب سمجھ کے اور اللہ کی عطا سے اس صلاحیت کا حامل سمجھ کے ہوتا ہے۔ یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ مشرکین سے کہی جا رہی ہے جس کو بھی خدا کا شریک اور لائق عبادت سمجھا۔ کوئی مسلمان کسی نبی کو کسی ولی کو نہ خدا کا شریک سمجھتا ہے نہ لائق عبادت سمجھتا ہے۔ لہذا موجودہ دور میں جو وہابیہ، خوارج اور دوسرے بدعقیدہ لوگ معاذ اللہ اس نوعیت کی آیات کو تلاوت کر کے لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی دیکھو قیامت کے دن دنیا میں جو بھی جس سے مدد مانگتا تھا نا وہ مانگے گا، لیکن اللہ فرما رہا ہے کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔
تو یہ بات خالص کفار کی ہو رہی ہے. بات بالکل واضح ہے کہ رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ فدعوہم، وہ ان کو پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، مگر وہ انہیں جواب نہیں دیں گے. کس کو پکاریں گے؟ یہ بات پیچھے کے مضمون سے واضح ہے کہ جو جس کی عبادت کرتا تھا، اور مسلمان اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا، لہذا نہ اس میں خطاب مسلمانوں سے ہے اور نہ ہی یہ عنوان انبیاء اور اولیاء سے کوئی تعلق رکھتا ہے. پھر رب کائنات نے ارشاد فرمایا وجعلنا بینہم موبقا، اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کا میدان کر دیں گے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ موبق یہ یا تو دوزخ کا ایک طبقہ ہے یا مطلقاً ہلاکت کی جگہ، یعنی ہم ان کے لیے ایک مخصوص جگہ، کن کے لیے؟ جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں مخلوق میں سے کسی کو بھی اپنا معبود ٹھہرایا اور اللہ کے ساتھ مخلوق میں سے کسی کو بھی شریک ٹھہرایا. پھر عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ کسی مسلمان کا اس عنوان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ کوئی مسلمان کسی بھی درجے کا مسلمان ہو وہ نہ ہی مخلوق میں سے کسی کو اللہ کا شریک سمجھتا ہے اور نہ ہی مخلوق میں سے کسی کو معاذ اللہ اللہ کے مقابلے میں عبادت کے لائق سمجھتا ہے، کیونکہ ایسا شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہم ان کی ہلاکت کا مقام مقرر کر دیں گے. اور پھر اللہ تبارک تعالی ارشاد فرما رہا ہے وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اور مجرم دوزخ کو دیکھیں گے، یعنی ان کے سامنے ہوگی، نظروں کے سامنے ہوگی. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ جہنم کے منہ پہ کھڑے ہوں گے اور جہنم ان کے سامنے ہوگا. بات تو یہ ہو رہی ہے میدان محشر کی. لیکن جس طرح ہم کہتے ہیں کہ مجرم کو اپنا انجام سامنے نظر آ رہا ہے، تو اس سے مراد یہ کہ ایک شخص نے قتل کیا، مقدمہ چل رہا ہے، ہم کہتے ہیں بھئی اس کو اپنا انجام سامنے نظر آ رہا ہے، انجام اس کا کیا ہے؟ پھانسی. تو وہ کھڑا تو عدالت کے کٹہرے میں ہے، پھانسی کے تختے پہ نہیں کھڑا ہے، لیکن نظر آ رہا ہے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کو یقین ہے کہ میرا انجام سزائے موت ہونا ہے، مجھے پھانسی ہوگی. تو گویا یہاں بھی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ کیونکہ ان کے سامنے اپنے دوست کی ہونے کی بہت ساری علامات موجود ہوں گی تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ اب جہنم سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. انبیاء سچ فرماتے تھے، مومنوں کا بیان حق تھا کہ قیامت قائم ہو گئی اور ہمیں ہمارے شرک کی سزا جہنم کی صورت میں ہی ملنی ہے. اس بات کو رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ مجرم دوزخ کو دیکھیں گے اور یقین کریں گے کہ انہیں اس میں گرنا ہے. یعنی جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ اسے یقین ہوتا ہے مجرم کو کہ میری پھانسی ہی ہوگی، اب مجھے سزائے موت ہی دی جائے گی. اسی طریقے سے نام اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جانا، اللہ کا ان پر غضبناک ہونا اور ان سے کہنا کہ بلاؤ ان معبودوں کو جنہیں تم میرے مقابلے میں عبادت کے لائق سمجھتے تھے یا جنہیں تم دنیا میں میرا شریک ٹھہراتے تھے. تو یہ ان کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ذلیل اور شرمندہ کرنا، جو اللہ کا غضبناک ہونا ان پر واضح کر دے گا اور اپنے انجام سے ان کو باخبر کر دے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور اس سے پھرنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے. یعنی اب مشرکین نہ صرف یہ کہ یہ یقین کر لیں گے کہ اب ہمیں جہنم میں ہی ڈالا جائے گا، بلکہ یہ بات بھی ان پر واضح ہو جائے گی کہ اب ہمارے لیے فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے، اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوئی صورت ہمارے پاس نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید کی شان بیان کر رہا ہے، فضیلت بیان کر رہا ہے، کیونکہ کفار کو آیات قرآنیہ کے ذریعے پیغام ہدایت دی جا رہی ہے اور قرآن کی ہر ایک آیت مستقلاً حضور علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے. قرآن کی ہر ایک آیت مستقلاً حضور علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے، کیونکہ آیت کہتے ہیں نشانی کو،
اور نشانی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس سے دیکھ کر، جسے پا کر کسی کی شناخت، کسی کی پہچان، کسی کی یاد آ جائے، اس کو نشانی کہتے ہیں۔ کہتے بھئی تم فلاں نئے راستے پر جا رہے ہو تو بھئی یہ نشانی لگا لو، دیکھو بھئی یہ ہوٹل ہے یہاں پر، یہ بس اسٹاپ ہے یہاں پر، نشانی لگا لو۔ تو مراد کیا ہوتا ہے؟ مراد یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی تم اس سفر سے واپس لوٹو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا بھئی یہ ہوٹل تھا، یہاں سے ہم دائیں ہاتھ پر مڑے تھے، یاد آ جائے گا تمہیں، پہچان لوگے اپنے راستے کو۔ نشانی وہ چیز جو یاد کرا دے، پہچان کرا دے۔ تو قرآن کی ہر آیت حضور علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام مخلوق کو خالق کی پہچان کرانے اور مخلوق کو خالق کا خالق ہونا اور معبود حقیقی ہونا یاد دلانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے۔ کیونکہ عالم ارواح میں تو ہم سب نے، یعنی تمام انسانوں نے اس بات کا اقرار کیا تھا نا کہ ہاں اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ الست من ربکم کا جو عہد اللہ نے لیا تھا عالم ارواح میں تمام انسانوں کی روحوں سے، تو انبیاء کرام دنیا میں وہ عہد یاد کرانے کے لیے تو آئے تھے، ان کو اللہ کی پہچان کرانے کے لیے۔ اور حضور علیہ السلام ان یاد کرانے والوں میں اور ان پہچان کرانے والوں میں سب سے آخری ہیں، کیونکہ اب کوئی دوبارہ اس سبق کا یاد دلانے والا اور اس پہچان کا کرانے والا دنیا میں نہیں آنے والا۔ اس لیے رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اللہ فرماتا اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثل طرح طرح سے بیان فرمائی، یعنی ہم نے اپنی معرفت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے، حق تک رسائی کے لیے، حق کی پہچان کے لیے اپنے حبیب علیہ السلام کو بطور معجزہ جن آیات کا مصداق بنایا، جو کتاب ہم نے ان کو عطا فرمائی، اس میں صرف ایک قسم کا، ایک انداز کا بیان نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں انسان مختلف طبیعتوں کے، مختلف مزاجوں کے ہوتے ہیں۔ یعنی بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جو سلیم الفطرت ہوتے ہیں، دلیل سامنے آ جائے تو بات قبول کر لیتے ہیں۔ بعض ضدی اور ہٹ دھرم ہوتے ہیں، ان کو ڈرا دھمکا کر بات منوانی پڑتی ہے۔ بعض لالچی اور بے وقوف ہوتے ہیں، ان کو کچھ دکھا اور بتا کر بات منوانی ہوتی ہے۔ یعنی دنیا میں مختلف المزاج اور مختلف الفطرت قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ رب کائنات نے اسلام کو کیونکہ دین فطرت فرمایا ہے، لہذا رب کائنات نے فرمایا کیونکہ لوگوں کی فطرتیں مختلف ہیں، اس لیے ہم نے قرآن میں بھی طرح طرح سے مختلف انداز سے ایک ہی بات کو بیان کیا۔ یعنی بات تو سارا قرآن ایک ہی بیان کر رہا ہے نا کہ مخلوق میں سے کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی رب وحدہ لا شریک ہے جو تمہارا خالق ہے، اس کی ہی تمہیں عبادت کرنی ہے۔ یہ محبوب اس کے بھیجے ہوئے آخری رسول ہیں، ان پر ایمان لانا اور انہی کی فرما برداری میں تمہاری آخرت کی نجات اور دنیا کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ ظاہر ہے سارا قرآن اسی ایک بات کو بیان کر رہا ہے، بنیادی طور پر یہی سبق ہے، توحید و رسالت کا سبق ہے۔ لیکن کیونکہ لوگوں کے مزاج مختلف ہیں، لوگوں کی سوچ مختلف ہے، لوگوں کے سمجھنے کے انداز مختلف ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثل طرح طرح بیان فرمائی۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور آدمی ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ یعنی انسان میں ضد، ہٹ دھرمی، انا پرستی موجود ہے، اور یہ لوگوں کا مختلف المزاج اور مختلف الفطرت ہونا ظاہر ہے اس کی وجہ وہی ہے جو عناصر اربع کے اجتماع سے تخلیق پانے والے وجود آدم کو دیکھ کر انبیاء کرام نے کہا تھا کہ مولا اس کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہے، یہ زمین میں جا کے فساد کرے گا۔ فرشتوں نے زمین اور زمین میں ہونے والے واقعات کو دیکھ نہیں لیا تھا، لیکن جن مختلف التاثیر
عناصر کے مجموعے سے اس وجود کو کہ اس سے جو نسل جاری ہوگی ان کے مزاج مختلف ہوں گے. جب مزاج مختلف ہوں گے تو باہم اختلاف ہوگا جھگڑے ہوں گے. اس لیے انہوں نے کہا تھا. تو کیونکہ مزاج مختلف، سوچ مختلف، انداز مختلف، فطرتیں مختلف، تو اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثل طرح طرح بیان فرمائی. اور آدمی ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہے. یہاں بعض لوگوں نے فرمایا کہ آدمی سے مراد، بعض مفسرین نے فرمایا آدمی سے مراد ہے کفار اور مشرکین، جن پر حضور علیہ السلام ہر نازل ہونے والی آیت مبارکہ کو جو مختلف انداز میں ایک ہی مضمون کو بیان کر رہی تھی، یعنی اللہ کی توحید کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، دین اسلام کے حق ہونے کو بیان کر رہی تھی، لیکن وہ مسلسل ضد اور ہٹ دھرمی کی بنیاد پر ایمان نہیں لائے. تو رب کائنات ارشاد فرمایا کہ آدمی ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑا لو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جھنجھوڑ دینے والی بات کفار کی طرف، مشرکین کی طرف اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان حق ترجمان سے جاری فرمائی. رب کائنات نے فرمایا وما منع الناس ان یؤمنوا اذا جاءہم الہدی، اور آدمیوں کو کس چیز نے اس سے روکا کہ ایمان لاتے جب ہدایت ان کے پاس آئی. یہاں ہدایت سے مراد بعض مفسرین نے فرمایا قرآن کریم ہے، اور بعد نے فرمایا اس سے مراد خود حضور علیہ السلام ہے. لیکن حق یہ ہے کہ دونوں مراد ہیں، اس لیے کہ قرآن اور حضور الگ الگ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ. یعنی ہدایت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وجود کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، دین حق حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ملا ہوا ہے. یعنی جس طرح پھول سے کوئی شخص بھی یہ طاقت نہیں رکھتا، اور دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی ایسی نہیں ہے جو اس کام پر قادر ہو کہ وہ پھول کے وجود کو باقی رکھتے ہوئے اس سے رنگ اور خوشبو کو الگ کر کے دکھائے. گلاب میں سے اس کی خوشبو نکال کے رکھ دے کہ یہ خوشبو ہے اور یہ پھول ہے. پھول ختم تو ہو سکتا ہے لیکن پھول میں سے اس کی خوشبو کو جدا نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح پھول سے اس کے رنگ کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. تو جس طرح گلاب کے وجود کے ساتھ، پھول کے وجود کے ساتھ خوشبو اور رنگت ایسی جڑی ہوئی ہے کہ اس کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے ساتھ ہدایت اور دین حق جڑا ہوا ہے. کوئی چاہے کہ حضور کے بغیر حق کو پالے نہیں پا سکتا، کوئی چاہے کہ حضور کو چھوڑ کے ہدایت یافتہ بن جائے نہیں بن سکتا. تو اگر ہدایت سے مراد قرآن لیا جائے تو قرآن بھی تو حضور کے ساتھ جڑا ہوا ہے. میں نے پہلے یہ بات بیان بھی کی آپ کے سامنے. قرآن حضور کے ساتھ ایسا جڑا ہوا ہے کہ اللہ نے انبیاء سابقین کو جو کتابیں عطا فرمائی نا، تو ہر نبی کو عطائے کتاب کے وقت کسی مقام خاص پر طلب کیا اور کتاب عطا فرمائی. جیسا کہ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت کے عطا کرنے کا واقعہ مذکور ہے. اللہ نے طور پر طلب فرمایا، اعتکاف کروایا، روزے رکھوائے، اور پھر توریت تختیوں پر تحریر شدہ عطا فرمائی. سن چکے ہیں آپ مجھ سے یہ بات. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مقام یوحا پر طلب فرمایا، انجیل عطا فرمائی ان کو. لیکن حضور علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ سرکار یعنی باقی نبی کتاب لینے کسی مقام پر گئے، لیکن حضور علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ حضور کتاب لینے کہیں نہیں گئے بلکہ کتاب حضور کے پیچھے پیچھے آئی ہے. جہاں حضور گئے کتاب وہاں آئی ہے. حضور مکے میں تھے تو قرآن مکی کہلایا، وہ صورتیں مکی کہلاتی ہیں. حضور مدینے میں تشریف فرما ہوئے
تو جو آیتیں مدینے میں نازل وہ مدنی کہلاتی ہیں. سفر میں حضور پر قرآن نازل ہو رہا ہے, گھر میں حضور پر قرآن نازل ہو رہا ہے, بستر میں حضور پر قرآن نازل ہو رہا ہے. یعنی سرکار جہاں ہے کتاب وہاں ہے. تو اگر کتاب سے مراد ہدایت ہی, ہدایت سے مراد کتاب ہی ہو, تو کتاب بھی تو حضور کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اور ایسی جڑی ہوئی ہے کہ بہت بار آپ نے علماء سے سنی ہے, کوئی نئی بات نہیں بتا رہا میں آپ کو, کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتائیے. آپ نے فرمایا کانا خلقہ قرآن, مطلب حضور کے اخلاق بس قرآن ہے. یعنی قرآن میں جو کچھ تھیوری اور اقوال کے طور پر ہے, حضور کی ذات میں وہ سب کچھ پریکٹیکل اور افعال کے طور پر موجود ہے, جڑا ہوا ہے. قرآن حضور کے ساتھ جڑا ہوا ہے. بلکہ ایک حدیث مبارکہ جو بڑی معروف ہے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم ارشاد فرمایا, اپنے زمانے علالت میں سرکار علیہ السلام وصال مبارکہ سے کچھ دن پہلے بخار کی کیفیت مبتلا رہے, سنتے رہے آپ علماء سے, اور پھر ایسے میں آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ آپ لوگوں کی امامت فرمائیں. تو بعض روایت کے مطابق 19 نمازیں, بعض کے روایت کے مطابق 17 نمازیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس حال میں پڑھائی کہ سرکار علیہ السلام تشریف فرما تھے حجرہ مبارکہ میں, سرکار کی موجودگی میں سرکار کے حکم سے مصلی امامت پر آپ نے نمازیں پڑھائیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کو نماز پڑھا رہا تھا, اور ایسے میں اچانک حضور علیہ السلام کے مزاج مبارکہ میں کچھ افاقہ ہوا, یا اللہ کی کوئی حکمت درپیش ہوئی کہ حضور علیہ السلام اٹھے اور سرکار نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا. گویا سرکار دیکھنا چاہتے تھے کہ میری امت میرے مصلی امامت پر عدم موجودگی میں میرے ابوبکر صدیق کے پیچھے کیسے نظم و ضبط کے ساتھ اللہ کی عبادت کر رہی ہے. اطمینان فرمانا چاہتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی تو ہے نا, جن کی امامت نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو تسکین عطا کرتی ہے, اگر ان کی امامت کسی کے لیے تکلیف کا باعث ہو تو پھر اسے اپنے ایمان کی خبر لینی چاہیے. الحمدللہ بالعالمین, ہم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت پر کل بھی متفق تھے, آج بھی متفق ہیں تمام اہل ایمان. آپ ارشاد فرماتے ہیں سرکار کے مزاج میں افاقہ ہوا, سرکار علیہ السلام نے حجرے کا پردہ ہٹایا, ہماری طرف دیکھا, عین حالت نماز میں خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت فرما رہے ہیں, میں نے بھی اور میرے ساتھ والوں نے بھی اپنے چہروں کو حضور کی طرف دیکھ دیا, پھیر لیا. یعنی ہم سب جیسے پردہ ہلا, آہٹ ہوئی تو ہم سب حضور کی طرف متوجہ ہوئے. یہ تو پتہ تھا کہ پردے کے پیچھے سرکار تشریف فرما. اب حالت نماز میں ہم حضور علیہ السلام کا چہرہ دیکھ رہے ہیں, اور قریب تھا کہ ہم نماز توڑ دیتے اس خوشی میں کہ اب حضور تشریف لائیں گے اور نماز پڑھائیں گے. سرکار کے مزاج میں افاقہ ہو گیا ہے, طبیعت میں بہتری آ گئی ہے, اس خوشی میں ہم نماز توڑ دیتے. لیکن سرکار نے اپنے دست مبارکہ سے ایسے اشارہ فرمایا, گویا سرکار بھی ہماری دلی کیفیت کو جان چکے تھے, اور دست مبارکہ کے اشارے سے ہمیں نماز کے جاری رکھنے کا حکم جاری فرمایا. اشارہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب نماز کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں. کیا بیان کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ کی قسم, حالت نماز میں جب ہم حضور علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے نا, تو ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے. ہمارے سامنے گویا قرآن کھلا, مصحف قرآن ہمارے سامنے موجود ہے. یعنی صحابہ کرام قرآن میں حضور کو, کیونکہ ام المومنین فرما رہی ہے نا کہ حضور کا اخلاق قرآن ہے, صحابہ کرام قرآن میں حضور کو اور حضور میں قرآن کو دیکھتے تھے, جس سے اس نظریے کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ قرآن اور حضور الگ الگ تھوڑی ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب فرمایا نا کہ ہم نے اپنے وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ، یہاں بھی بعض علماء نے فرمایا کہ ہدایت سے مراد قرآن ہے، تو اگر یہاں بھی ہدایت سے مراد قرآن ہو تب بھی قرآن اور حضور علیحدہ علیحدہ نہیں ہے، لیکن بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد خود حضور علیہ السلام ہی ہیں۔ رب کائنات فرما رہا ہے اور آدمیوں کو کس چیز نے اس سے روکا کہ ایمان لاتے، جبکہ ہدایت ان کے پاس آئی۔ ظاہر ہے کہ قرآن حضور کے ذریعے آیا نا، یعنی اگر یہ کہا جائے کہ ہدایت سے مراد قرآن ہے تو قرآن کون سا ان کے پاس براہ راست آیا ہے؟ قرآن تو حضور ہی پر آیا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے ذریعے حضور کے ساتھ ان تک پہنچا ہے۔ لہذا رب کائنات فرماتا ہے وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ تَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا۔ اللہ فرماتا ہے کس چیز نے انسان کو روکا ایمان لانے سے، جبکہ ہدایت ان کے پاس آ چکی۔ چاہیے تھا کہ ایمان لاتے، ہدایت اختیار کرتے، وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی استغفار کرتے، توبہ کر لیتے، جو کچھ پیچھے کر چکے، ہونا تو یہی چاہیے تھا، لیکن ایسی واضح اور روشن معجزات اور کمالات کے ساتھ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، ایسی ہدایت کاملہ آ جانے پر بھی ان سرکشوں کا ایمان لا لانا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ عذاب ہی کے حقدار ہے۔ لہذا رب کائنات فرماتا الا ان تأتیہم سنت الاولین، مگر یہ کہ ان پر اگلوں کا دستور آئے، یعنی جس طرح ان سے اگلے جو گزر چکے تھے وہ ایمان نہیں لائے اور عذاب کے حقدار بنے، ان کا بھی وہی انجام ہونا ہے۔ او تأتیہم العذاب قبلا، یا ان پر قسم قسم کا عذاب آئے، یعنی جس طرح ان پر عذاب آیا تھا، ظاہر ہے پچھلے بھی قوموں پر ایک جیسا عذاب نہیں آیا تھا، الگ الگ طرح کا عذاب آیا تھا، وہی بات رب کائنات فرما رہا ہے کہ ان پر بھی قسم قسم کا عذاب آئے، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے اور یہ نظریہ پائے ثبوت کو پہنچ جاتا ہے کہ جو دلائل اور سمجھانے سے نہ مانے، ظاہر ہے کہ پھر جوتے ہی اس کا علاج ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارا انجام جہنم ہے۔ اب یہ سب باتیں ان کو دنیا میں بتائی جا رہی ہیں، پچھلوں کا انجام دکھایا، سمجھایا اور سنایا بھی جا رہا ہے، اور حضور علیہ السلام کا اور قرآن کا آخری اور فائنل پیغام ہدایت ہونا بھی بتایا جا رہا ہے کہ اب ان کے بعد کوئی نہیں آئے گا، اور قرآن کے بعد اب کوئی ہدایت نہیں آئے گی تم پر، دروازہ وہی بند ہو جائے گا، بس اسی کو غنیمت جانو، کلمہ پڑھو، ایمان لاؤ، ان کی غلامی کرو۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، رہا سوال اس بات کا کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ جیسا کہ تم ضد کر رہے ہو تو تمہارا نقصان ہے، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، فرمایا اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر خوشی اور ڈر سنانے والے بنا کر، یعنی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا منصب نبوت و رسالت اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ تمہارے ایمان نہ لانے سے نبیوں کا کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ کا بھی کوئی نقصان نہیں ہے، یعنی تم عبادت نہ کرو تو خدا نہ خواستہ اللہ کے لیے کوئی خسارے کا معاملہ نہیں ہے کہ تمہاری عبادت کرنے سے اللہ کی عزت بڑھ جائے گی معاذ اللہ، یا تمہارے ایمان لانے سے نبیوں کی شان میں اضافہ ہوگا، نہیں، وہ تو جو شان اللہ نے ان کو عطا کی ہے وہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ رسولوں کو ہم نے جو بھیجا ہے وہ تو خوشی اور ڈر سنانے والے ہیں، یعنی اگر ایمان لاؤ تو تمہیں جنت کی بشارت دینے والے ہیں، انکار کرو تو تمہیں جہنم کا مژدہ سنانے والے ہیں، ان کا کام یہی ہے، یعنی وہ ذمہ دار نہیں ہے تمہارے ایمان کے کہ تم ایمان لاؤ گے تو ان کو کوئی پروموشن ملے گا، ان کا کوئی انکریمنٹ لگے گا، ان کو کوئی ستائش ہوگی، اور اگر تم انکار کرو گے تو خدا نہ خواستہ ان کی تنزلی ہوگی، ان کو شوکار نوٹس جاری ہو جائے گا کہ بھئی اتنے دن میں کوئی ایمان ہی نہیں لایا۔ اللہ فرمانا نہیں، ان کی ذمہ داری وہی ہے، کیا
کہ خوشخبری اور ڈر سنانا، ایمان لانے پر جنت کی بشارت دینا، اور ایمان نہ لانے یعنی انکار کرنے پر جہنم کی خوشخبری سنا دینا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے اپنے رسولوں کی بے نیازی کو ظاہر کر رہا ہے، ان کا کچھ نہیں ہے۔ یعنی خدا نہ خواستہ معاذ اللہ مشرکین یہ گمان کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جماعت بڑی ہو جائے تو ان کو قوت اور طاقت ملے گی، تو ہم ایمان نہ لا کر معاذ اللہ ان کی عزت میں، شوکت میں، ان کی جماعت کی قوت کے بڑھنے میں مددگار کیوں بنے؟ حالانکہ یہ ان کی بے وقوفی تھی۔ رب کائنات فرما رہا ہے ان کا کام تو صرف خوشخبری سنانا اور ڈرانا ہے۔ اللہ اپنے رسولوں کی بے نیازی ظاہر کر رہا ہے، ہم نے رسول بھیجے، بس ان کا کام یہی ہے، وہ تمہاری طرف سے جواب دہ نہیں ہے۔ اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جب انبیاء کرام سارے کے سارے اللہ کے اس فرمان کے مطابق بے نیاز ہیں، کس چیز سے؟ لوگ ایمان لائیں یا کفر کریں، وہ بے نیاز ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ لوگ ایمان لے آئیں، وہ محنت کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں اپنے منصب، اپنی ذمہ داری کے ادا کرنے میں، لیکن وہ جواب دہ نہیں ہے اس بات کے لیے کہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ دیکھیں نا، نوح علیہ السلام نے 950 برس تبلیغ کی اور چند لوگوں کے سوا لوگ ایمان نہیں لائے، تو معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر غضب نہیں فرمایا، کیا ڈیوٹی سر انجام دی تم نے، صدیاں گزر گئیں ابھی تک اتنے سے لوگ ایمان لائے؟ نہیں، بلکہ جب انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو باوجود اس کے کہ وہ بندے اللہ کے پیدا کیے ہوئے تھے، اللہ ہی ان کو پال رہا تھا، اللہ ہی کھلا رہا تھا، لیکن جب دعا کی نا ان سب کو ہلاک کر دے، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر کے یہ ثابت کر دیا کہ انہوں نے اپنا حق منصب ادا فرمایا، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری ادا کی، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کے ایمان کے لیے جواب دے نہیں۔ یہ تو لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ وہ جس نبی کا زمانہ پائیں اس پر ایمان لائیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب باقی نبیوں کا یہ معاملہ ہے کہ وہ مخلوق سے بے نیاز ہیں، تو بتائیے اللہ نے جن کو سارے نبیوں کا امام بنایا ان کی بے نیازی کا کیا معاملہ ہوگا؟ حق یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام اللہ کی صفت بے نیازی کے مظہر ہوتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی صفت بے نیازی کے مظہر عتم ہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں حضور کو سورج فرمایا ہے، کیونکہ سورج مخلوق میں کسی سے بھی کسی صلاحیت کے لینے کا پابند اور محتاج نہیں ہوتا، بلکہ ساری مخلوق اس سے روشنی، توانائی اور حرارت لینے کی محتاج ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے حضور علیہ السلام کو قرآن میں سورج فرمایا، وسراجم منیرا، چمکا دینے والا سورج۔ رب کائنات فرمایا وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر خوشی اور ڈر سنانے والا۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ رب کائنات فرماتا ہے اور جو کافر ہیں وہ باطل کے ساتھ جھگڑتے ہیں، یعنی باطل نظریے کے ساتھ، باطل عقیدے کے ساتھ، باطل سوچ کے ساتھ۔ یہاں باطل بمانا جھوٹا، غلط۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ یہ جو کفار اور مشرکین آپ کی قدر نہیں کر رہے، آپ کو اپنے جیسا بشر سمجھ رہے ہیں، معاذ اللہ آپ کی شان سے منکر ہو رہے ہیں، آپ کے اس عظیم و شان معجزے قرآن کریم فرقان حمید کو کسی گنتی میں نہیں لا رہے، فرمایا یہ باطل پر ہے، یہ جو کچھ ضد بحث اور انکار کر رہے ہیں یہ باطل نظریے کے ساتھ آپ سے جھگڑ رہے ہیں، اور چاہتے یہ ہیں لیدحضوا بہ الحق، کہ اس سے حق کو مٹا دیں، سچ کو مات دے دیں، یعنی آپ کو اور آپ کے دین کو ختم کر دیں۔ ظاہر ہے کفار نے ہر دور میں ابتدائی اسلام سے اپنی تمام تر صلاحیتیں اور کوششیں اسلام کو مٹانے، گھٹانے، ختم کرنے کے لیے
کوششیں کی ہر دور میں منصور حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری میں سرکار کی تیری تلوار سے میرا اللہ بچائے گا. حضور کے اس کہنے کا ایسا اثر ہوا کہ وہ اس کے ہاتھ کانپنے لگے, تلوار گر گئی. حضور نے تلوار اٹھائی اور اس کے اوپر سوار ہوئے تلوار کے ساتھ, اور فرمایا بتا اب تجھے میری تلوار سے کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا خود آپ, یعنی آپ ہی چھوڑیں گے تو میں بچوں گا ورنہ نہیں بچ سکتا. تو اللہ نے حضور علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا حضور کی حفاظت کا, اور حضور علیہ السلام کی اللہ نے روب کے ذریعے مدد فرمائی تھی. یعنی اللہ نے حضور علیہ السلام کی شخصیت میں ہیبت رکھی تھی کہ باطل, دشمن, گستاخ, مخالف دور سے بھی آپ پر اس کا دبدبہ قائم ہو جاتا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اور آپ کے دین کو مٹائے, یعنی یہ ان کی خواہش ہے, صرف کر نہیں سکتے ایسا. اللہ نے قرآن میں ایک سے زیادہ جگہ پر فرمایا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون, اللہ تو اپنے نور کو ضرور پورا فرمائے گا چاہے کافروں کو کتنا ہی برا لگے. تمام مفسرین فرماتے ہیں یہاں نور سے مراد حضور علیہ السلام اور حضور کے ذریعے اللہ کے دین کا پیغام مکمل ہونا ہے. اور وہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی حفاظت فرمائی. ساری مخلوق مل کر بھی حضور کے قتل پر قادر نہیں ہو سکتی تھی. حضور علیہ السلام کو طبعی وصال فرمانا تھا جو عمر اللہ نے آپ کی مقدر فرمائی تھی, اور آپ علیہ السلام پر اللہ کو آپ کا دین مکمل کرنا تھا, جیسا کہ اللہ نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کہہ کر دین مکمل فرمایا. یہاں بھی رب کائنات یہ فرما رہا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے دین کو مٹا دیں, اور انہوں نے میری آیتوں کی اور جو ڈر انہیں سنائے گئے تھے ان کی ہنسی بنا لی, مذاق اڑایا انبیاء کا بھی اور آیات قرآنیہ کا بھی. حبیب علیہ السلام آپ کی بھی یہ بے ادبی اور توہین کر رہے ہیں, لیکن انہیں بھولنا نہیں چاہیے کہ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فاعرض عنہا, اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیتیں یاد دلائی جائیں تو وہ ان سے منہ پھیر لے. یعنی یہ بھول رہے ہیں کہ ان کا یہ عمل اللہ کے نزدیک ظلم کے مترادف ہے, اور اللہ ظلم کو برداشت نہیں کرتا. یہ ظلم کس پہ کر رہے تھے؟ حضور پہ کر رہے تھے؟ نہیں, یہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے. کیونکہ کوئی بھی شخص جب کفر کرتا ہے, شرک کرتا ہے, یا اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی مخالفت کرتا ہے, حرام عمل کا مرتکب ہوتا ہے, تو وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے, کیونکہ ایسا کر کے وہ اپنے آپ کو جہنم میں داخلے کا حقدار بنا لیتا ہے. تو کس پہ ظلم کیا؟ اپنے آپ پر ظلم کیا. ایسا کر کے اس نے اپنے آپ پر ظلم. اللہ فرما رہا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون جسے اس کے رب کی آیتیں یاد دلائی جائیں تو وہ ان سے منہ پھیر لے. وَنَسِيَا مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ, اور اس کے آگے اور اس کے ہاتھ جو آگے بھیج چکے اسے بھول جائے. یعنی یہ بھول جائے گا کہ میں نے کیا کیا گناہ کیے, کیسے کیسے کفر کیا, کیسے کیسے شرک کیا, یہ بھول سکتا ہے. لیکن ہم نے تو نامہ اعمال میں تحریر کر دیا سب کچھ. اللہ تو بھولنے سے پاک ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے ان کے نامہ اعمال کو ان کے لیے گواہ بنا دیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ گناہوں کو بھول جانا یہ کافروں کا اور مردودوں کا طریقہ ہے. نیکوں کا, صالحین کا طریقہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا طریقہ کیا ہے؟ کہ مسلمان نیکی کر کے بھلاتا ہے اور گناہ کو یاد رکھتا ہے. کیونکہ جب گناہ کو یاد کرے گا تو رب کی بارگاہ میں نادم ہوگا, اور اللہ کو بندے کی ندامت محبوب ہے. اور نیکی پر اگر نیکی کو یاد رکھے گا اور گناہ کو بھلا دے گا تو نیکی پر کرے گا فخر کہ ارے میری تو اتنی نمازیں, میرے تو اتنے روزے ہیں, میری تو اتنی عبادات ہیں. اور فخر اور تکبر یہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. لہذا مومنوں کا, صالحین کا یہ طریقہ ہے, نیکیاں نہیں یاد رکھتے, نیکیاں نہیں گنتے, ہاں گناہ یاد رکھتے ہیں, اور بار بار رب کی بارگاہ میں نادم ہوتے ہیں اپنے گناہ پر, کیونکہ یہ بار بار کی ندامت ہی ان کی معافی کی قبولیت کا ذریعہ بنتی ہے, وسیلہ بنتی ہے. تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو کفار اور مشرکین ہیں یہ بڑے ظالم لوگ ہیں,
کیونکہ ان کو ان کے رب کی آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، اور جو کچھ یہ پہلے گناہ اور کفر کر چکے ہیں وہ اس کو بھول جاتے ہیں، اس کو یاد نہیں رکھتے، بھلا دیتے ہیں، اور اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا۔ رب کائنات فرماتا ہے ہم نے ان کے دلوں پر غلاف کر دیے ہیں، پردہ ڈال دیا ہم نے، یعنی ان کے مسلسل انکار کرنے کی وجہ سے، ان کی ضد اور ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اے حبیب علیہ السلام بار بار آپ کی گستاخی اور آپ کا انکار کرنے کی وجہ سے ہم نے ان کو محروم کر دیا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو محروم کر دیا، بلکہ انہوں نے خود اپنے آپ کو محروم کر لیا۔ بار بار حضور علیہ السلام کی طرف سے پیغام ہدایت دیے جانے کے جواب میں انکار اور گستاخی کر کر کے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور کا گستاخ مردود ہی ہے، جو حضور کا بے ادب ہے وہ اللہ کی بارگاہ کا بھی مردود ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل و محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بخدا، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ مفر لفظ ہے فرار سے اور مکر لفظ ہے قرار سے، یعنی حضور کے در کو چھوڑ کر فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور حضور کے در کے سوا قرار کا بھی کوئی جگہ نہیں ہے، قرار کی کوئی جگہ نہیں ہے حضور کے در کے سوا، اور فرار کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے۔ یعنی عقل مند ہے تو ان کی چوکھٹ کو پکڑ لے، کیونکہ فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ ان کا بے ادب، ان کا گستاخ اللہ کا مجرم ہے، اور اللہ کا مجرم بھاگ کے کہیں جا ہی نہیں سکتا، اس چوکھٹ سے فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن جو اس چوکھٹ پر بیٹھ جائے، ان کی غلامی اختیار کر لے، تو پھر اس کے لیے اللہ کی طرف سے قرار یعنی چین اور سکون کا اعلان ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے ان کے دلوں پر غلاف کر دیے ہیں، ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا، کہ قرآن نہ سمجھیں اور ان کے کانوں پر گرانی ہے، یعنی ان کے ذہن، ان کے دل، ان کے کان، وہ جیسا منافقوں کے لیے اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا تھا نا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ہم نے ان کے دلوں میں مرض پیدا کر دیا اور ان کا مرض بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ یا وہ جو رب کائنات فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ وہ گونگے، اندھے اور بہرے بن چکے ہیں تو انہیں لوٹنا ممکن ہی نہیں ہے ان کا، یعنی اپنی ضد اور اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس انجام کو وہ پہنچے۔ لہذا رب کائنات فرما رہا ہے کہ ان کے دلوں میں حبیب علیہ السلام، کیونکہ آپ کی عظمت نہیں ہے، اور قرآن وہاں پہنچتا ہے جہاں آپ کی عظمت پہلے پہنچتی ہے۔ جس دل میں حضور کی محبت اور عظمت پہنچتی ہے، اسی دل میں قرآن اور قرآن کی ہدایت پہنچتی ہے۔ میں نے پہلے کسی درس میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جادوگر بلائے تھے نا، قرآن نے ان کے ایمان لانے کا ذکر کیا ہے، تو ان کے ایمان لانے کے اسباب کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے، اور وہ یہ کہ آئے تو تھے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے، بلائے کس لیے گئے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا قرار دیں، لیکن جب ان کے جادو کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا تو انہیں سمجھ میں آ گئی بات کہ یہ معجزہ ہے، یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اب انہوں نے اپنا جادو دکھانے سے پہلے حضرت موسیٰ کا ادب کیا تھا، کیا سمجھ کے کہ یہ کوئی بہت بڑا جادوگر ہے، جبھی تو ہم اتنے سارے بڑوں کو اس ایک کے مقابلے کے لیے بلایا گیا ہے۔ اور ہر فن کا یہ اصول ہے کہ ہر فن کا ماہر اس فن کے سینئر کی عزت کرتا ہے۔ یہ عزت انہوں نے اللہ کا نبی سمجھ کے نہیں کی تھی، یہ انہوں نے جادو کے فن میں کوئی بڑا استاد اور ماہر شخص سمجھ کر کی تھی
لیکن کیونکہ کی موسیٰ علیہ السلام کی تھی نا، اس لیے اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرما دی۔ یہ بالکل ویسا ہی معاملہ ہے کہ ابو لہب نے لونڈی اللہ کا نبی ولادت پذیر ہوا ہے سمجھ کر نہیں کی تھی آزاد، بلکہ بھتیجا پیدا ہوا ہے کی خوشی میں آزاد کی تھی، لیکن کیونکہ حضور کی خوشی میں تھی اللہ نے قبر میں بھی اس کو اس کا بدلہ عطا فرمایا۔ حالانکہ کافر کے لیے تو کوئی راحت اور آرام ہے ہی نہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا بدلہ اسے دیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کی ادب اور تعظیم ایک ایسی نعمت ہے جو اگر کافر سے بھی سرزد ہو جائے اور نبی نہ جان کے بھی ہو جائے تب بھی اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں کرتا، اس کی جزا اس کے بدلے کچھ نہ کچھ عطا فرماتا۔ تو رب کائنات فرما رہا ہے کہ ہم نے جو ان کے دلوں پر غلاف کیے ہیں، ہم نے جو ان کی آنکھوں پر ان کے دلوں پر پردے اور کانوں پر پردے ڈالے ہیں کہ یہ قرآن کو نہ سمجھے، اس لیے ہے کہ قرآن کی ہدایت اور قرآن سے ہدایت تو اس کو ملے گی جس کے دل میں آپ کی محبت ہوگی، کیونکہ آپ صاحب قرآن ہیں۔ دیکھیے جب کسی کافر کو مسلمان کرتے تو قرآن نہیں پڑھاتے، اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں۔ کلمہ اسی لیے پڑھاتے ہیں کہ پہلے حضور کی رسالت کا نور اس کے دل میں داخل ہو، جب اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا نور اس کے دل میں داخل ہوگا، جب وہ صدق دل سے حضور کو، اللہ کو اپنا معبود اور حضور کو اللہ کا رسول مانے گا، تو یہ جو خوش عقیدگی ہے نا حضور کی رسالت والی تعظیم اس کے دل میں آئے گی۔ اب قرآن پڑھے گا تو قرآن سے ہدایت ملے گی اس کو۔ اس لیے قرآن پڑھا کے کسی کو مسلمان نہیں کیا جاتا، کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا جاتا۔ تو رب کائنات فرما رہا ہے کہ حبیب علیہ الصلاۃ والسلام وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو جب بھی ہرگز کبھی راہ نہ پائیں گے۔ یعنی اے پیارے حبیب علیہ السلام، کیونکہ آپ کی بار بار بے ادبی اور انکار کے نتیجے میں یہ ہماری بارگاہ سے راندہ درگاہ ہو چکے ہیں، اب آپ کی دعوت ان کے دل پر اثر نہیں کرے گی، کیونکہ ہماری بارگاہ سے راندہ درگاہ کر دی۔ اب قرآن کا نور، قرآن کی ہدایت، قرآن کا فیض اب انہیں نفع نہیں دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے بار بار انکار کے نتیجے میں ان کفار کا یہاں ذکر کیا ہے جن کا کفر پر مرنا علم الہی میں موجود تھا۔ یہ ان کی بات ہے، ورنہ حضور علیہ السلام نے اس آیت کے بعد بھی اپنے پیغام کو جاری رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے کہہ دیا یہ ہدایت نہیں پائیں گے تو حضور نے کہا بھائی چلو ٹھیک ہے میں بھی تبلیغ ختم کر دوں، نہیں۔ اس لیے کہ یہ ان لوگوں کے لیے تھا کہ جنہوں نے خود کو بار بار حضور کا انکار کر کے، بے ادبی کر کے، گستاخی کر کے اللہ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ بنا لیا تھا، جن کی تقدیر میں اب کفر ہو چکا تھا، ان کا کفر پر مرنا علم الہی میں آ چکا تھا، لہذا ان کے لیے رب کائنات نے فرما دیا۔ ورنہ اللہ کی شان کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تمہارا رب خوب بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، کتنا ان کو موقع دیا ہے، بار بار ان کو موقع دیا ہے، لیکن کیونکہ آپ کی بے ادبی اور گستاخی اور انکار ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے تسلسل کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس لیے انہیں ہم نے محروم کر دیا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، اگر وہ انہیں ان کے کیے پر پکڑتا تو جلد ان پر عذاب بھیجتا۔ یعنی اگر ان کو ان کی وجہ سے پکڑ کرتا نا تو پہلی دفعہ میں پکڑ کر لیتا، لیکن محبوب ہم نے ان کو موقع دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان کو ان کی وجہ سے نہیں، ہم نے ان کو آپ کی وجہ سے پکڑا ہے، کیونکہ یہ بار بار آپ کی گستاخی، آپ مسلسل اپنا اخلاق، اپنی محبت، اپنی شفقت، اپنی رحمت، ان کی نجات کا سامان اور ان کو جہنم سے بچانے کے اسباب مسلسل کیے جا رہے ہیں اور یہ مسلسل انکار کر رہے ہیں۔ اگر ان کے عمل کی وجہ سے ہوتا نا تو پھر تم پہلی دفعہ میں پکڑ لیتے، لیکن ان کا یہ تسلسل کیونکہ آپ کے لیے دکھ کا، غم کا، صدمے کا سبب۔ حضور علیہ السلام روتے تھے راتوں کو، کیونکہ حضور تو رحمت العالمین تھے نا، حضور کی تو خواہش یہ تھی، ہر نبی کی ہوتی ہے، لیکن حضور کیونکہ رحمت العالمین تھے
یہ خصوصی طور پر اللہ نے عالمین بالخصوص انسانیت کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب مبارکہ کو رحمت سے بھر دیا تھا. تو سرکار راتوں کو روتے تھے, اور اس رونے کے پیچھے کیا بات ہوتی تھی؟ صرف ایک ہی بات ہوتی تھی کہ سب لوگ ایمان لے آئیں, سب نجات پا جائیں, سب کو ہدایت مل جائے میرے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حبیب علیہ السلام تمہارا رب بخشنے والا مہربان ہے. اگر ان کے کیے پر پکڑ مقصود ہوتی, یعنی ان کو مہلت نہ دینے والی بات ہوتی, تو پھر تو بہت پہلے ان کی پکڑ ہو چکی ہوتی. لیکن ہم نے تو آپ کی رحمت العالمینی کے صدقے ان کو بار بار مہلت دی, ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا. ہم گناہ پر, کفر پر فوراً پکڑ نہیں کرتے, ہم تو رعایت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام اللہ کا صبور ہے. صاد با واو را, صبور. یہ صبر کا مبالغہ ہے, یعنی ایسا صبر کرنے والا, ایسا تحمل رکھنے والا جیسا صبر کوئی کر ہی نہیں سکتا. دنیا میں بندوں میں صابر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, لیکن صبور سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہو سکتا. ایسا صبر جس کی مثال ہی نہیں مل سکتی. عبد الصبور تو ہوگا وہ, لیکن خود صبور نہیں ہو سکتا, لیکن صابر ہو سکتا ہے. کیونکہ صابر ایسے صبر کرنے والے کو کہتے ہیں مجبور ہوتا ہے, صبر کرتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا شان ہے؟ اللہ کی شان یہ کہ وہ مجبور نہیں ہے, وہ تو قادر مطلق ہے. اس کا سامنا کون کر سکتا ہے؟ اس کی پکڑ سے کون بچ سکتا ہے؟ ان بطش ربک لشدید. اللہ قرآن کریم فرماتا ہے تمہارے رب کی پکڑ تو بہت سخت ہے, کوئی نہیں بچ سکتا. لیکن اس کے باوجود اللہ تحمل فرماتا ہے, موقع دیتا ہے, اس لیے کہ وہ صبور ہے, ٹھہرتا ہے, موقع فراہم کرتا ہے, رجوع کرنے کی مہلت دیتا ہے. رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر ہم ان کے عمل پر, ان کے حوالے سے, ان کے مزاج, ان کی فطرت کے مطابق پکڑ کرتے نا, تو پہلی دفعہ ہم ہی پکڑ کر لیتے. لیکن ہم نے جلد بازی نہیں کی, ہم نے ان کے ساتھ رعایت والا معاملہ کیا. اگر اللہ تبارک و تعالی انہیں ان کے کیے پر پکڑتا, اللہ فرما رہا ہے لعجل لهم العذاب, تو پھر بہت جلدی ان پر عذاب آ جاتا, بہت پہلے آ چکا ہوتا عذاب. لیکن ہم نے گناہ پر, ان کے کفر پر جلدی پکڑنے کی, اور ہمیں جلدی ہے بھی نہیں. اصل میں دنیاوی حکمران تو مجرم کو جلد سے جلد سزا اس لیے بھی دینا چاہتا ہے کہ اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں بھاگی نہ جائے, کہیں کوئی سفارش نہ آ جائے, کہیں کوئی ایسا پریشر نہ آ جائے جس کا میں سامنا نہ کر سکوں, بس فوراً اس کو سزا دی جائے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے ٹھہرتا ہے کہ اس کا مجرم بھاگ کے جا کہاں سکتا ہے, کہیں نہیں جا سکتا, اس کی پکڑ سے بچ ہی نہیں سکتا. اس لیے یعنی گویا عوامی زبان میں کہوں تو گویا رب فرما رہا ہوتا ہے بھائی بھاگ کتنا بھاگے گا, جائے گا کہاں بھاگ کے. وہ جو سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا نا, یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے گروہ جن و انس, اگر تم میں طاقت ہو کہ زمین و آسمان کے کناروں سے نکل جاؤ تو جاؤ, نکل جاؤ, لیکن جہاں بھی جاؤ گے اللہ کی سلطنت سے باہر نہیں جا سکتے. اس کا دست قدرت طویل ہے. دنیا میں تو قانون کا ہاتھ لمبا ہوتا ہے نا, اللہ کا دست قدرت ایسا طویل ہے کہ اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا. لہذا رب فرما رہا ہے کہ اگر ہم ان کے کیے پر پکڑتے تو جلد ان پر عذاب بھیج دیتے. بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا, بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کا وقت ہے. یعنی ہم نے طے کیا ہوا ہے, ایک وقت ان کے لیے طے کیا ہوا ہے کہ کب پکڑ کرنی ہے. یہ جو وعدے کا وقت ہے, اس سے مراد بعض علماء نے فرمایا قیامت, جب سب کو سامنا کرنا پڑے گا ایسا, اور بعد نے فرمایا اس سے مراد موت, کیونکہ ہر آدمی کے لیے قیامت اس کی موت بھی تو ہے نا, انفرادی قیامت. کیونکہ قیامت کا معنی دنیا کا ختم ہو جانا, اور ہر آدمی کی موت اس کے لیے دنیا کو ختم کر دیتی ہے, کیونکہ پھر دنیا سے کوئی نفع اس کے لیے
باقی نہیں رہتا، دنیا کی کوئی لذت اس کے لیے باقی نہیں رہتی۔ تو فرمایا کہ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ سے میدان بدر میں اور دیگر جنگوں میں کفار کے مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کیے جانے کے اعتبار سے مقرر تھا، وہ بھی تو انجام ہی تھا نا ان کا۔ لہذا رب کائنات فرما رہا ہے کہ بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کا وقت ہے جس کے سامنے کوئی پناہ نہ پائیں گے، یعنی جب وہ وقت آ جائے گا، اگر موت ہو تو موت سے کون فرار حاصل کر سکتا ہے؟ کون بچا سکتا ہے کسی کو موت سے؟ نہیں بچا سکتا۔ قیامت ہو تو قیامت کے آنے کو کوئی نہیں روک سکتا، وہ بھی اللہ کی طرف سے فیصلہ اٹل ہے۔ لہذا رب کائنات فرما رہا ہے وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور یہ بستیاں ہم نے تباہ کر دیں جب انہوں نے ظلم کیا، انہیں پھر ایک مرتبہ توجہ دلائی گئی، تم اپنی جان پر ظلم کر رہے ہو اور پچھلے ظالموں کو دیکھ لو۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو بستیاں تمہارے سامنے الٹی پڑی ہیں، قوم عاد کی اور قوم ثمود کی، عرب دیکھتے تھے، ان کے سفر میں وہ راستے میں پڑتی تھیں، تو فرمایا کہ یہ جو بستیاں ہیں یہ ہم نے تباہ کی ہیں جب انہوں نے ظلم کیا، یعنی جو کام تم کر رہے ہو وہ انہوں نے کیا تھا، تمہیں موقع دیا جا رہا ہے، ان کا موقع گزر چکا تھا، اور ہم نے ان کی بربادی کا بھی ایک وعدہ کر رکھا تھا، یعنی جس طرح ان کے لیے ایک وقت مقرر تھا، جب وہ وقت آ گیا، مہلت ختم ہو گئی، ہلاک کر دیا گیا، تمہارے لیے بھی ایک وقت ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھا لو۔ ابھی ہمارا حبیب تمہارے درمیان تشریف فرما ہے، ایمان لاؤ، ان کی غلامی اختیار کرو، نجات کا سامان ہو جائے گا تمہارے لیے۔ بصورت دیگر اللہ کی پکڑ سخت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب، اس کا سامنا کرنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے، اور اللہ کے عذاب سے اللہ ہی کسی کو محفوظ رکھے اور پناہ دے، ورنہ مخلوق میں سے کوئی اللہ کا سامنا اور مقابلہ کر کے اللہ کے عذاب سے کسی کو بچا سکتا نہیں۔ اس کے بعد جو اگلی آیات مبارکہ ہے نا، ان میں تسلسل سے ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا، انشاءاللہ اس کی تفصیلات پھر ہم اگلے درس میں اللہ تبارک تعالیٰ کے کرم سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ان آیات مبارکہ نے ہمیں بہت غور و فکر کرنے کی طرف مائل کیا ہے کہ رب کائنات نے کفار کو، مشرکین کو بتایا دیکھو یہ موقع ہے، سدھر جاؤ، سنبھل جاؤ، ورنہ ایک وعدہ مقرر ہے، اور میں نے عرض کیا کہ اس وعدے سے مراد موت بھی ہے، اس وعدے سے مراد قیامت بھی۔ تو بات یہ کہ یہ معاملہ تو ہمارے لیے بھی ہے نا، ہم بھی اگر آج اللہ اور اس کے رسول کی خدا نخواستہ نافرمانی کر رہے ہیں، تعلیمات قرآنیہ اور سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انحراف کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے بھی یہ زندگی موقع ہے۔ وہ جو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ ہمارے لیے بھی تو آج موقع ہے کہ ہمیں قرآن کریم فرقان حمید کے سرچشمہ ہدایت ہونے کا یقین اور ایمان رکھتے ہوئے اس کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے آخری ہادی اور رہنما، آخری رسول و نبی ہونے کا ایمان رکھتے ہوئے حضور علیہ السلام کی غلامی اور حضور علیہ السلام کی سیرت و سنت کو ہی اور اس پر عمل کو ہی اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھنا چاہیے۔ جو شخص اس بات کو مان گیا، جان گیا، سمجھو وہ کامیاب گیا۔ میرے اور آپ کے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جو خود کامیاب زندگی بسر کر کے دنیا سے گئے، مجھے اور آپ کو بھی کامیاب زندگی بسر کر کے دنیا سے جانے کا راز یہ کہہ کے بتا گئے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔